کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کا بدل ہے یا اسے بنانے والے ہی ہمیشہ اس پر حاوی رہیں گے؟ اور اگر یہ ٹیکنالوجی کی دنیا کا ایک کمال ہے تو کیا اس کا اس عالمی وبا سے نمٹنے میں بھی کوئی کردار ہے؟ اگر ان سادہ سے سوالوں کا جواب آپ بھی تلاش کر رہے ہیں تو پھر آپ بالکل ٹھیک جگہ پہنچے ہیں، کیونکہ ہم آج یہی سب پوچھنے والے ہیں بیس ایج کمپنی کے فاؤنڈر اور CEO انیس شیخ سے۔ اس کمپنی کا تعارف یہ ہے کہ ان کے مطابق they are designing the future and they are developing solutions as well which could take the world into the next level of automation and art۔ سب سے پہلے تو انیس، thank you very much for joining us۔ آپ کو بہت بہت شکریہ جو آپ نے انوائٹ کیا۔ میں بہت کیونکہ سادہ سا ذہن رکھتی ہوں تو میں پہلے یہی جاننا چاہوں گی کہ آپ مجھے یہ سمجھا دیں سمجھ میں آنے والے جملوں میں کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتی ہے؟ دیکھیے، اس کو اگر آسان الفاظ میں استعمال کیا جائے، اس کا صرف اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو وہ بنتا ہے مصنوعی ذہانت۔ جب یہ اس پہ کام شروع ہوا تھا تو اس کا پریمس صرف یہی تھا کہ یہ مشین جسے کہ ہم کمپیوٹر کہتے ہیں یا اس سے ملتی جلتی مشینیں جو کمپیوٹنگ کی صلاحیت رکھتی ہیں، کیا ان کو اس طریقے سے ٹرین کیا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی کام اگر انسان کی طرح نہیں تو کسی حد تک انٹیلیجنٹلی کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں کئی سالوں سے کام ہو رہا تھا، مگر پچھلے 10-15 سالوں سے جب کمپیوٹر کی صلاحیت بڑھی ہے ڈیٹا پروسیس کرنے کی اور ڈیٹا کو سٹور کرنے کی، تو اس میں زیادہ وہ کام ہونا شروع ہوا ہے، یہ آگے بڑھی ہے۔ تو مختصراً یہ کہ کوئی بھی ایسی مشین جو ایکسٹرنل ڈیٹا کو اس کے پاس جو اویلیبل ہے اس کو سمجھ سکے، سٹور کر سکے اور اس سے سیکھ سکے، اور اس سے کوئی بنیادی قسم کے کام جو اس سے لیے جاتے ہیں اس کو اس میں استعمال کر سکے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشین جو ہے مصنوعی طور پہ ذہین ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا تھا شروع میں کہ مشینوں کے اندر کچھ رولز ڈال دیے جاتے تھے کہ اگر ایسا ہو تو ایسا کر لینا، تو ان مشینوں کو بھی اس زمانے میں ایکسپرٹ سسٹم کہا جاتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں کیونکہ ڈیٹا سینٹرک زیادہ تر کام ہو رہا ہے تو یہ زیادہ ایفیشنسی کے ساتھ مشینیں جو ہیں مصنوعی طور پہ ذہانت کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اور بہت ساری جو کام ہیں انسانوں کے اس میں ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں۔ اچھا، انسانوں کو فیسیلیٹیٹ تو کر رہی ہیں، لیکن اس ٹرم کو سنتے ہی ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ شاید یہ انسان کا بدل بھی ہیں، اور شاید انسانوں نے کوئی ایسی بلا کریٹ کر لی ہے جو انہوں نے بنائی تو خود ہے لیکن اینڈ میں انہیں ہی کھا جائے گی۔ کیا واقعی ایسے کوئی خطرات ہمیں ہو سکتے ہیں اس انٹیلیجنس سے؟ خدا، آپ جانتی ہیں اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو انسانوں نے ایسی کئی بلائیں کریٹ کی ہیں جس سے ان کو نقصان پہنچا ہے، ہتھیار اس میں شامل ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بہت دفعہ کچھ عرصے پہلے پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی اس طرح کی بحثیں ہوئی ہیں کہ یہ مصنوعی ذہانت جو ہے وہ انسانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ شاید اس میں کسی حد تک سچائی ہے بھی۔ مگر اگر تاریخی تناظر میں دیکھیں کہ جب چھاپا خانہ آیا تھا تو وہ تمام لوگ جو ہاتھ سے لکھا کرتے تھے وہ بے روزگار ہو گئے، مگر پھر وہ چھاپے خانے کے ساتھ انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر جب ٹائپ رائٹر آیا تو بھی یہی ہوا، پھر جب کمپیوٹر آیا تو ٹائپ کرنے والے جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مصنوعی ذہانت کا یہ جو ایک طریقے سے انقلاب آ رہا ہے وہ کچھ لوگوں کو بے روزگار ضرور کرے گا، مگر نئی اسکل سیکھنے کا ہم کو موقع ملے گا، اور ہم اپنے کام میں اس پہلو کو نمایاں کر سکیں گے جو کہ انسانی پہلو ہے۔ تو شاید ہمیں کام کرنے میں آسانی ہو، لیکن یہ بھی سچ ہے جب اس طرح کوئی بھی ٹیکنالوجی کا ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے تو اس سے متعلقہ یا کئی شعبوں میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا ان شعبوں میں صحافت کا شعبہ بھی شامل ہے؟ جی، انفارچونیٹلی صحافت کا شعبہ بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ بہت ساری کمپنیاں دنیا بھر میں ہیں جو اس طرح کے تجربات کامیابی سے کر چکی ہیں کہ آرٹیفیشلی انٹیلیجنس مشینیں جو ہیں ان کے تھرو جو ہے وہ کانٹینٹ جنریٹ کیا جائے، اور وہ کانٹینٹ جو ہے اب استعمال بھی ہو رہا ہے۔ مگر کیونکہ ابھی جو ریئل انٹیلیجنس ہے، جو انسان کی سوچ ہے یا اس کی سمجھنے کی استعداد ہے یا جو محسوس کرنے کی صلاحیت ہے، وہ بھی مشین کے پاس نہیں ہے، یا پتہ نہیں کبھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو ابھی دلی تھوڑا دور ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ اس نے ان شعبوں کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اچھا، اوور دا ٹائم یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے آپ نے کیا دیکھا ہے، کتنی انٹیلیجنٹ ہوئی ہے؟ بہت زیادہ، کیونکہ آپ فرض کریں آپ کوئی بھی کسی بھی شعبے سے متعلق، کسی بھی آپریشن سے متعلق، کوئی بھی کام کرنے کے متعلق آپ مشین کو انگیج کرتے ہیں اور ایک انسان کو انگیج کرتے ہیں، چاہے انسان کے ہاتھ میں مشین ہی کیوں نہ ہو۔ مگر اگر مشین خود سے کوئی انفرنس ڈرا کر کے کوئی فیصلہ کر رہی ہے تو وہ تو ایک سیکنڈ میں کئی ہزار لاکھ ریکارڈ جو ہے
ان کو پروسیس کر سکتی ہے. لیکن انسان اگر اس پہ مینولی کام کرے, مشین کے تھرو بھی کام کرے, تو اس کو اس میں بہت دیر لگ سکتی ہے. اور ایک ٹرین مشین جو ہے وہ اس ڈیٹا سے جتنی جلدی رزلٹ نکال سکتی ہے وہ ادروائز پاسبل نہیں ہے. تو اس انٹیلیجنس کو جو اس خاص پرسپیکٹو کے اندر ہے, اس کو میچ کرنا آسان کام نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کو میچ کرنے کی کوشش نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ اب وہ کون سے کام ہیں جو مشینیں کر رہی ہیں, یا آٹومیشن کا پرسپیکٹو یہ ہونا چاہیے کہ مشین وہ کام کرے جو مشین کے کرنے کا ہے, اور انسان وہ کام کرے جو انسان کو کرنا ہے. دیٹس این انٹرسٹنگ پوائنٹ. اچھا, اب اس جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں اس میں بس یہی سننے کو ملتا ہے, لوگوں سے دوری, سماجی فاصلے اختیار کیے جائیں, یہی باتیں ہمارے ارد گرد ہوتی رہتی ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کے مشاہدے میں کیا چیز آئی ہے؟ انسان کم اور مشین پہ زیادہ انحصار ہونے لگا ہے؟ خدا, یہ تو ہم کووڈ کے آنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا کہ لوگ اپنے فون سے زیادہ قریب تھے اور گھر والوں سے دور ہو چکے تھے. ایگزیکٹلی. تو یہ تو پہلے بھی ہو رہا تھا. لیکن ہاں, یہ ضرور ہوا ہے کہ کووڈ کے آنے کے بعد سوشل ڈسٹینسنگ, ورک فرام ہوم, اس تناظر میں دیکھا جائے تو لوگ زیادہ دور ہو گئے ہیں. مگر پھر انہی مشینوں کے تھرو ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو یہ مشینیں ہمیں دور کر رہی ہیں. تو اس طرح کے حالات میں جب ہم سوشلی دور ہو رہے ہیں تو ہم کو قریب بھی کر رہی ہیں. تو جس طریقے سے دیکھا جائے اس کا پرسپیکٹو بن سکتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس بات کا احساس بہت لوگوں کو, بہت سارے اداروں کو ہو گیا ہے کہ بہت سارے ایسے کام تھے جو کہ ہم خواہ کیے جا رہے تھے. کہ بہت سارا اسٹاف ایسا ہوتا تھا کہ جس کو شاید آپ کو دفتر بلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, لیکن بس وہ روٹین میں آئے جا رہے تھے. تو ہم نے سوچا نہیں, اب بہت سارے کام ہیں جو گھر سے بیٹھ کے ہو رہے ہیں. یہ ضرور ہے کہ مشینوں کی جو ایفیشنسی جس لیول پہ پہنچ چکی ہے, اور اے آئی جس طرح سے پرفارم کر رہا ہے, اس کے بعد جب یہ امید تو یہی ہے کہ کووڈ کا یہ جو سارا معاملہ ہے جلد نبٹ جائے گا. ویسے حالات تو ایسے نہیں ہیں, لیکن دعا ضرور کی جانی چاہیے. بالکل, دعا ہی کر سکتے ہیں. جی, ہم دعا تو کم از کم کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب ہم نئی دنیا میں جائیں گے, جو واقعی نئی دنیا ہوگی, اس میں شاید بہت کچھ بدلا ہوا ہمیں نظر آئے, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو رول بیک نہیں ہوں گی. اور مشینوں کا جو انفلوئنس بڑھ چکا ہے اس طرح کے حالات میں, کووڈ کے تناظر میں اگر بات کی جائے, وہ کم نہیں ہونے والا. تو اس عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً سارے ہی سیکٹرز اپنی اپنی جو ہیں حدود میں رہ کے کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہیں, سولوشنز ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں. تو آپ کے خیال میں اے آئی نے کتنا اپنا کردار ادا کیا ہے؟ ویسے تو جہاں کردار انسانوں کو ادا کرنا تھا, انفارچونیٹلی وہ بھی ادا نہیں کر سکے, اور بہت سارے ممالک جو ہیں وہ بہت سارے غلط فیصلوں کا بھی شکار ہوئے. مگر مشینوں نے یہاں ضرور 2-3 جگہوں پہ شعبوں میں کردار اپنا ادا کیا ہے. مگر جو میجر رول جو اے آئی نے پلے کیا ہے وہ کووڈ سے متعلق جو بیماری ہے اور جو انفیکشن ہے اس کی جو ارلی ڈیٹیکشن ہے اور جو ڈائگنوسس ہے, اس میں اے آئی نے بہت اہم کردار ادا کیا. جیسے ہی یہ اس کا آؤٹ بریک ہوا دنیا میں, بلکہ پاکستان میں بھی اس طرح کے چیٹ باٹس اور اس طرح کی اپلیکیشنز اور ایپس آنی شروع ہو گئیں, جس میں اگر آپ اپنے سمٹمز ڈالیں تو وہ آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کر دیتے تھے کہ آپ کا جو انفیکشن ہے وہ کس حد تک پروبیبل ہے, اگر ہو چکا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو یہ کردار تو اے آئی نے ادا کیا ہے. اس کے علاوہ اے آئی جو ہے وہ مدد کر رہی ہے اس پینڈیمک کو فائٹ کرنے کے اندر. بہت ساری جو کمپنیاں ہیں جو ڈرگس بنا رہی ہیں, ویکسینز بنا رہی ہیں, اس میں وہ اے آئی کی جو ہے مدد لے رہی ہیں. ظاہر ہے ان کا وہ اپنا جو بھی سلسلہ ہے وہ ہمیں اس کی ایکچوئل ڈیٹیلز تو نہیں پتا, مگر یہ کہ یہ ہم ضرور جانتے ہیں کہ اے آئی اور مشین لرننگ سے بہت زیادہ مدد لی جا رہی ہے, نہ صرف یہ کہ ڈائگنوسس کے اندر بلکہ ویکسین اور ڈرگس کی تیاری کے. کوئی ایک دو اگر ایگزامپلز آپ کو یاد آ رہی ہوں کہ کون سا ملک کیا کر رہا ہے؟ جیسے جرمنی کے بارے میں ہم پتہ یہ چلا کہ انہوں نے ناٹ ایگزیکٹلی اے آئی بٹ ایک ایسی ایپلیکیشن استعمال کی جو کہ اگر آپ فون میں ڈال دیتے ہیں اور اب فون کے اندر یہ پتا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں انفیکشن ہو چکی ہے, تو وہ جب آپ سوشلی انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا فون آپ کو بتا دیتا ہے کہ کوئی کووڈ والا شخص جو ہے جو متاثر ہے وہ آپ کے قریب ہے یا قریب آ رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ضرور ہوئی ہیں. بہت سارے چیٹ باٹس جو ہیں وہ فون تقریباً سارے فون پہ کام کرتے ہیں, تو لوگ جو کہ پینک کر رہے تھے ان کو مدد ملی کہ وہ جا کے اپنے سمٹمز ڈالیں اور بتائیں ان کی ہسٹری کیا ہے. تو اس سے ان کو یہ بھی ہوا کہ ان کو باٹس نے بتایا کہ ابھی آپ زیادہ پینک نہ کریں, ہاسپٹل کا خواہ رخ نہ کریں کیونکہ وہ زیادہ اوور کراؤڈیڈ ہیں. تو یہ بہت ساری حکومتوں کو اور بہت سارے ہسپتالوں کو اور بہت سارے ممالک کو مدد ملی لوڈ کم کرنے میں بھی,
اور جو اس طرح کی ایپس ہیں اس سے یہ فائدہ ہوا کہ لوگ پریونٹیو میجر کی طرف چلے گئے. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ایپس بھی ہیں جس نے ایجوکیٹ کرنے میں لوگوں کو بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. تو مشینوں نے اور اے آئی نے اپنا کردار تو ادا کیا ہے کووڈ کے اندر، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ بھی کریں گے. ایک آخری چیز آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پاکستان میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنا استعمال کیا گیا ہے اس کا درست طریقے سے؟ اگر آپ صرف اے آئی کی بات کریں تو پاکستان میں اے آئی پہ کام تو ضرور ہو رہا ہے، لیکن جیسا کہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جس ڈگری پہ ہونا چاہیے، جس میگنیٹیوڈ پہ ایفرٹ ہونی چاہیے، وہ تو بہرحال نظر نہیں آئی. لیکن انڈیویجول پاکستانی کمپنیوں نے یا انڈیویجولز نے اس میں خاصا کام کیا ہے، ہیلتھ کے شعبے میں خاصا کام کیا ہے. اور اگر آپ کووڈ کے تناظر میں بات کرنا چاہ رہی ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو شروع میں جو ڈائگنوسٹک کی اپلیکیشنز بنی تھیں جی وہ پاکستان میں بھی اسی ٹائم پہ بن گئی تھی اور ان کو لوگوں نے استعمال بھی کیا.